اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ معزز سامعین سلام علیکم۔ اور اس سے پہلے بھی ہم پارہ نمبر 9 اور سورہ نمبر 7 سورہ اعراف کی ہی تفسیر اور ترجمے پر غور و فکر کر رہے تھے، اور ہم لوگوں نے 166 نمبر آیت تک یعنی 166 نمبر کی آیت تک گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ آگے کی آیات پر ہم لوگ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے ساتھ۔ ابھی تک جو ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ ایسے بہت سے نادان مخلصین ہر دور میں، یعنی جو نادان ہوتے ہیں اور اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ قوم کو ان کی حالات پر چھوڑ دیجئے اور اپنے آپ کو پریشانی میں انسان نہ ڈالے کہ ان کی اصلاح کی کوشش کرے، ان کو نیک اور صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ لیکن قرآن مجید کی ہدایت اور دلیل موجود ہے کہ انسان بارگاہ الہی میں معذور بننا چاہتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ ہدایت کرتا رہے کہ شاید قوم پر اثر ہو جائے، تو ہر دور میں ہر انسان کے لیے یہ بات فائدہ مند ہوگی۔ یعنی ہم یہ کہہ کر پلہ نہیں جھاڑ سکتے یعنی کہ ہم کیا کر سکتے تھے، ہمارے یہ لمٹس میں نہیں تھا، تو ہر انسان کو اپنی لمٹ میں رہ کر اگر وہ ایک انسان کی ہدایت کر سکتا ہے تو وہ ایک انسان کی ہدایت کرے، اگر اس کی استطاعت 10 لوگوں کی ہدایت کرنے کی یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہم سب پر واجب ہے کہ ہم کریں، تو ہماری جو بھی لمٹس ہیں ان میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ کام ضرور انجام دیں۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 166 آیت ہماری ہو چکی ہے، اس کے آگے ہمیں بڑھنا ہے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو 167 آیت کہتی ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، بعض نیک کردار تھے اور بعض اس کے خلاف، اور ہم نے انہیں آرام اور سختی کے ذریعے آزمایا کہ شاید راستے پر آ جائے۔ یعنی اللہ انسان کو مختلف طریقوں سے، کبھی آرام دے کر، کبھی مشکلات دے کر، ڈیفرنٹ طریقوں سے ٹیسٹ کرتا ہے، آزماتا ہے۔ اس کے بعد ان میں ایک نسل پیدا ہوئی کہ جو کتاب کے وارث تو بنی لیکن دنیا کا ہر مال لیتی رہی، اور یہ کہتی رہی کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور پھر ویسا ہی مال مل گیا تو پھر لے لیا، تو کیا اس سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا کہ خبردار خدا کے بارے میں حق کے علاوہ اور کچھ نہ کہیں، اور انہوں نے کتاب کو پڑھا بھی، اور در آخرت ہی صاحبان تقوی کے لیے بہترین ہے۔ تو کہا جاتا ہے، یعنی علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ جناب داؤد کی بد دعا کا اثر ہے، ورنہ یہودیوں کی آج کے مظالم اس دور سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یعنی یہودی آج کہیں زیادہ ظلم کر رہے ہیں جتنا وہ پہلے کرتے تھے، اس سے زیادہ، لیکن پھر بھی آج ان پر کوئی عذاب نہیں نازل ہو رہا، اس دور میں ہوتا تھا، ہو گیا ان کے اوپر۔ یہ جناب داؤد کی بد دعا کا اثر تھا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، لیکن آج ان پر بد دعا کرنے والا کوئی پیغمبر موجود نہیں جو ان کے لیے بد دعا کرے۔ آج اللہ نے ان کی رسی کو لمبا کیا ہے، اور یہ لمبی رسی ان کا امتحان ہے، اللہ ان کا امتحان لے رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی گرفت نہیں ہے، کوئی ان کی پکڑ نہیں ہے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، لیکن روز محشر، روز آخرت ان کا سخت ترین امتحان ہوگا۔ جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں، اسی لیے اس میں کہا جا رہا ہے آیت نمبر 166 میں اور 165 میں، اگر آپ واپس پلٹ کر دیکھیں تو اس میں اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، تو کس لیے بنا دیا؟ یہ ان کی صفات کی وجہ سے، جو ان کی پرسنالٹی، ان کا بیہیویئرل چیزیں انہوں نے دکھائیں، جن کے اندر بے حیائی پائی جاتی تھی، جن کے اندر بے غیرتی پائی جاتی تھی، جو جس صفت کو انہوں نے ظاہر کیا، تو ان میں سے کوئی بندر کی شکل میں اللہ نے کسی کو تبدیل کر دیا، کسی کو اللہ نے سور کی شکل میں تبدیل کر دیا۔
اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بھی فرمایا گیا ہے آیت میں کہ بار بار اتمام حجت کرنے کے بعد بھی، یہ حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ بار بار اتمام حجت کرنے کے بعد بھی اثر نہ ہوا تو خدا نے انہیں مسخ کر دیا۔ مسخ کر دینا کسی چیز کو بگاڑ دینا، جیسے کہتے ہیں چہرہ مسخ کر دیا، مسخ کر دینا یعنی ڈسٹروائے کر دینا، جس سے پہچان باقی نہ رہے۔ دنیا میں سزا نہیں دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اتمام حجت کے لیے یہ کام بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو اتمام حجت یہ کہتے ہیں کہ اپنی بات کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک ڈسکلیمر دینے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسا کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ قوم پر تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوتا تو جب مال دنیا، یعنی ابھی جو ہم نے ابھی آیت پڑھی اس میں اللہ فرما رہا ہے، اس کا تفسیر یہ بیان ہو رہی ہے، اس قوم پر تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور جب مال دنیا ہاتھ آ جاتا تو فوراً اس کی طرف دوڑ پڑتی ہے، جبکہ توریت میں اس حرکت کے خلاف ہدایت موجود ہے اور آخرت دنیا سے بہرحال بہتر ہے۔ یعنی جب مال دنیا بھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی، ترجمہ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر مال دنیا لینے کے لیے وہ اتنے لالچی تھے کہ آگے بڑھتے تھے۔ اس سے پہلے جب ہم لوگوں نے ترجمہ پڑھا تھا اور تفسیر کی تھی تو آپ اپنے یاد ہوگا کہ اس میں کہا گیا تھا کہ ان کو خاص طور سے زکوٰۃ اور اس کے لیے ترغیب دی گئی تھی کیونکہ بے انتہا یہودی لالچی تھے۔ انہیں اتنا نماز کے لیے نہیں کہا گیا تھا جتنا زکوٰۃ اور چیریٹی کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ ان کے لیے وہ کام سخت تھا، کیونکہ انتہائی گریڈی لوگ تھے، ان کے لیے پیسہ دینا یا چیریٹی کرنا زیادہ سخت کام تھا۔ پھر اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ بات جو اس میں آخری آیت میں کہی گئی ہے، آپ دیکھیے تو آخری آیت میں فرمایا گیا، اور جو لوگ کتاب سے تمسک رکھتے ہیں، یعنی جڑے ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، انہوں نے نماز قائم کی ہے تو ہم صالح اور نیک کردار لوگوں کے لیے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یعنی انہی لاسٹ کی آیات میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اصلاح کرنے کا